بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقدس زیارات شہر مکہ اور شہر مکہ کے اندر جو مختلف زیارات، ان زیارات میں ایک سب سے بڑھ کر زیارت وہ ہے کہ جہاں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز ہوا، یعنی غار حرا کی جانب ہمارا سفر ہے۔ اور سفر بڑا طویل نہیں ہے، بہت زیادہ، مطلب کچھ لمحات کے لیے سفر ہے جو کہ ہم نے اپنے ہوٹل نسیم سے آغاز کیا ہے۔ آپ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں تمام شاہراہیں، سامنے مساجد بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم پہنچیں گے۔ میرے ساتھ حافظ فرقان صاحب ہیں، میرے ساتھ ہمارے دوست عبدالرحمن صاحب ہیں اور مزمل صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہمارے عبدالعزیز یعنی شہاب الدین غوری صاحب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرا کلچرل ڈسٹرکٹ۔ بنیادی طور پہ غار حرا کو جانے والے راستے اور اس ٹریک کے اوپر جب آپ غار حرا پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی پہلی وحی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی اور علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، تو اس حوالے سے یہاں پر ہم تمام حجاج کرام جنہوں نے اپنا حج مکمل کیا، اس کے بعد آج اس سعادت کو پانے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ تقریباً کم و بیش 20 کے قریب ہم تمام احباب ہیں جو کہ اس وقت جا رہے ہیں غار حرا کے لیے۔ یہاں سے ماشاءاللہ سے ہمارے سراج بھائی آ رہے ہیں۔ سراج بھائی کیسا رہا سفر بتا؟ الحمدللہ اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اتنی خوشبو، ایسا بس رونٹے کھڑے ہو رہے تھے وہاں پر۔ چلیں آپ ماشاءاللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ سے نا وہ کیا ہے، ہمارے لیے دعا کریں آپ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ بھی جائیں۔ تجربہ کیسا ہے آپ کا؟ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، بہت آسان کر دیا ہے، سیڑھیاں بنا دی ہے، اسٹے وقت تو بہت آسان کر دیا ہے۔ جب میں 2023 میں آیا تھا تو بہت وہ دروازہ دیکھے گا بند کرا ہوا ہوگا، تو بہت مشکل تھا، اب تو بہت آسان کر دیا ماشاء اللہ سے، اچھی سوچیاں کام کر رہی ہے ماشاء اللہ سے الحمدللہ۔ یہ ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو جب یہاں چڑھیں گے نا اوپر تھکن ہم کو محسوس نہیں ہوگی اوپر جا کر، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے مدینے سے ہوا آ رہی ہے ماشاء اللہ سے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنا گھنٹہ؟ 2 گھنٹے لگے آپ کو؟ نہیں 1 گھنٹے کے یہ تمام ہمارے دوست احباب ہیں جو کہ اس وقت ہو کر آ رہے ہیں، اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ کر جی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کچھ جو ہمارے حجاج کرام ہیں وہ ابھی یہاں پر اوپر غار حرا سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے سفر کی تھوڑی سی روداد سنائی ہے، کچھ سفر کی روداد ہم بیان کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ مدنی امان صاحب جو ہے یہ غار حرا پہ جانے سے پہلے جو انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کی جو حالت ہوگی وہ ہم دکھائیں گے آپ کو۔ غار حرا جانے کے بعد پھر باسکن ربن کھائیں گے، عرب برگرز کھائیں گے۔ اچھا، کھانا پینا ہے واپسی میں جانا ہے، فیملی کو کھلا پلا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ آپ پانی کا لے چلے جاؤ، صحیح سے۔ یہاں والوں کو خوشی دے دیں گے۔ ہاں عمران بھائی، شاپ بھائی آئس کریم کھلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چاپوں کو پورا بنایا وہاں پر، چاپ اوپر نا پہاڑ کے اوپر چاپوں بھی بنائے، پہاڑ کے اوپر۔ یہ دیکھیے غار حرا کی طرف جانے والے سفر میں ہمیں کچھ اونٹ نظر آ رہے ہیں، اور ان اونٹ کے اوپر سفر کرتے ہوئے یہ کچھ بچے، کچھ بڑے، اور یہ اب ان کا سفر کس جانب ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک اچھا مطلب ماشاءاللہ سے ایک تجربہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو کامیاب فرمائے۔ یہ دیکھیے، واہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے انڈونیشین بہن بھائی ہیں میرے خیال سے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ان کو اونٹ پہ بٹھا کر، اور یہ اونٹ کو لے کر جا رہے ہیں، اونٹوں کو اونٹ کے ذریعے سے غار حرا کی طرف لے جانے کا یہ ایک الگ، یہ دیکھیے آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ پورا راستہ انہوں نے ٹریک بنایا ہے جہاں پہ یہ اونٹ جاتے ہیں اور اوپر غار حرا تک لے کر جائیں گے۔ باقی مزید اپڈیٹس آپ کو ہم چڑھتے جاتے ہیں۔ غار حرا کی سیڑھیاں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بابرکت فرمائے اور ہمارے لیے کرم فرمائے انشاءاللہ۔ آپ تمام اسی طرح سے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ غار حرا سے ان سیڑھیوں کا آغاز ہو چکا ہے غار حرا کے لیے ماشاءاللہ سے۔ بڑا بہترین راستہ نظر آ رہا ہے۔ اس سفر کو پر ہم جا رہے ہیں، سفر خیر ہے، یہ عشق و محبت کا سفر بھی ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا سفر بھی ہے۔ یہ سفر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین کا سفر بھی ہے، اور یہ سفر
ان تمام کے لیے ہے کہ جنہیں اپنے محبوب حقیقی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس درجے عشق ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غار پہ تشریف لے جاتے تھے. کس دور میں؟ آج سے 1400 برس قبل. کیسا راستہ ہوگا، کتنی مشکلات ہوں گی. میری سانس پھول رہی ہے، میری گفتگو میں ربط ٹوٹ رہا ہے، لیکن وہ خوشبوئیں، وہ فضائیں یاد دلا رہی ہیں آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سفر کی جو روزانہ کیا کرتے تھے. وہ سفر جس میں جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف ملا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی لے کر نازل ہوئے. یہ وہ سفر ہے جس نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس نے علم کا بیان کیا، جس نے اقرا بسم ربک الخلق کا بیان دنیا کے سامنے پہنچایا اور علم کی اہمیت کو اجاگر کیا. الحمدللہ اس سفر نے کئی اور راز پنہا ہوں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء عظام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ان تمام نے اس سفر کو جس نے جب جب اختیار کیا اس نے بیان کیا، اس نے اپنا وہ سفر جس نے جس نیت سے کیا، علم کی نیت سے کیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے توجہات کے لیے کیا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں عرض کرنے کے لیے کیا، جس نے اپنی کسی مراد کے لیے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے قبول کیا. ہمارا سفر صرف اس نسبت اور اس نیت سے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی یہ سعی کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنی بارگاہ کی وہ مادب حاضری عطا فرما دے اور ہر برس کا آنا ہمارے مقدر میں لکھ جائے. آمین. ساتھ جڑے رہیے، اسی انداز سے اس سفر کو کر کے اوپر پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو مزید احوال بیان کریں گے. جزاک اللہ. شب کے سپہر غار حرا کے سفر میں ایک ایسا سفر جو کہ کم و بیش 500 سیڑھیوں پر اور تقریباً 2 سے 2.25 کلومیٹر کا بتایا جاتا ہے راستہ ہے. فلیٹ ٹریک تو ہے اوپر چڑھنے کا، لیکن ایک مشکل سفر ہے. یہ سوچئے کہ اگر آپ 1400 برس قبل کا ایک ذہن اپنے رکھتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ وہ کیا وقت ہوگا. رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہوں گے کتنا مشکل سفر ہوگا. قربان جائیے میرا آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جنہوں نے ہم تمام کے لیے، اس امت کے لیے اس سفر کو اختیار کیا. آئیں اس غار حرا تک پہنچتے ہیں، وہاں کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو اس مقام کی زیارت بھی کراتے ہیں. کچھ سیڑھیاں ہم نے چڑھی ہیں، اگر تو میرا کیمرہ ساتھ دے رہا ہے اور ان سیڑھیوں کو دکھا پا رہا ہے. الحمدللہ کم و بیش 14ویں کا چاند جو ہے وہ رخصت ہوا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آج 18 ذی الحج ہے اور 18-19 ذی الحج بلکہ. اس سفر کے دوران آپ اگر پانی کا استعمال کم سے کم کریں اور ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں رکھیں تو بہتر ہوگا، لیکن پانی کم پئیں. پانی آپ جتنا زیادہ پئیں گے اتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. تو سیڑھیوں سے ہمت ہار کے ہماری ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ فلیٹ ٹریک پر آ گئے ہیں اور اس ٹریک کے ذریعے سے کوشش ہے کہ پہنچے. اچھا ایک اور اس میں آپ کو میں گائیڈ لائن دے دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے، جیسے میں الٹی جانب چڑھ رہا ہوں. یہ بہت مفید اور کارآمد ہوتی ہے. مختلف ٹریننگز کے اندر اس ٹرک کو یوز کیا جاتا ہے جس میں آپ کا باڈی ویٹ آگے کی جانب آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ٹرک بھی فائدہ مند ہوتی ہے. تو اسی طرح کے انداز کے لیے جڑے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم کرے. ہمارے ساتھ غار حرا کے لیے بہت خوبصورت راستہ ہے. ضرور آئیں
یہاں سے توجہات سمیٹیں، آقا کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں اور دعائیں کریں، اپنی مرادوں کو پانے کی کوشش کریں۔ جب آپ اوپر ایک خاص مقام پر پہنچیں گے غار حرا کے لیے، تو آپ کو یہاں پر کچھ اس طرز کی بینچز نظر آئیں گی، کچھ یہاں پر آپ کو نماز کی جگہ نظر آئیں گے، جائے نماز دریاں بچھی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ اس منظر کو دیکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت، طاقت اور صلاحیت دی کہ وہ یہاں پر پہنچے اور پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غار حرا کی زیارت کا موقع عطا ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے، کم و بیش 2.25 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے ہیں، اوپر کی جانب مزید یہ سفر ہے، اور آپ اگر دیکھیں تو آپ کو جو یہ ٹارچ کی لائٹ یا موبائل لائٹس نظر آ رہی ہیں، ان لائٹس میں مزید آگے کا سفر ہے۔ ہمیں وہ عشق ہی کھینچ کے لا سکتا ہے، ورنہ یقین کیجئے کہ یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ عطائے خداوندی ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ عنایات ہیں کہ جن کی بدولت ہم اس مقام کی جانب سفر کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ایک قدم سے دوسرا قدم اٹھائیں، لیکن الحمدللہ وہ چاہے خواتین ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ہر شخص اگر وہاں پہنچ رہا ہے تو عشق نبوی کی اس کڑی سے جڑ کر اس لڑی میں پرویا ہوا پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح جڑے رہیے، وہاں پہنچ کر اس مقام کی فیوز و برکات کو بھی بیان کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیے کہ ہم کتنی اونچی مقام پر ہیں، یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، درود پاک کا ورد کرتے ہوئے ہم تمام جانب منزل، لیکن اس سوچ میں غرق کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ یہاں آنا، عبادت کا اہتمام کرنا، اور حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کھانا لے کر آنا کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں اور اس سفر میں جس میں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اس کے باوجود یہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، ابھی بھی ہماری منزل کافی حد تک دور ہے۔ یہ دیکھیے ابھی تو سیڑھیاں کچھ بہتر ہیں، لیکن وہ وقت 1400 برس قبل کیا وقت ہوگا، لیکن جب عشق ہو، جب محبت ہو، جب ہم اس لڑی سے پروئے ہوں، درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہوں، تو آپ کی منزل آسان ہو ہی جایا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائنلی وی آر ایٹ غار حرا۔ اللہ مبارک کرے ان کے سفر کو، جو جا رہے ہیں۔ ایک مشکل سفر ہے، لیکن اس میں یہاں پہ مختلف بہت خواتین اور مرد حضرات نیچے کی جانب جا رہے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ یہاں پر اگر آپ ثواب کی نیت سے آئے ہیں اور کچھ کمانے کی نیت سے آئے ہیں، تو صرف اگر 2 نفل ادا کر کے بھی ایک جگہ دیتے جائیں تو یقیناً ہر شخص یہاں پر اپنے دل کی مراد پوری کر پائے گا انشاءاللہ، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غار کی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان تمام کو سعادتوں کو دیکھ پائے گا، اس نور کو پا پائے گا، اور یقیناً اس دعا کو حاصل کر پائے گا۔ ساتھ رہیے، میں ابھی آپ کو نیچے کے بھی مناظر دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اگر اس سفر کو اور اس رودات کو دیکھیں گے نا تو یقیناً آپ کا دل لرز جائے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ ششدر رہ جائیں گے کہ یہ سفر اس دور میں، کہ جس دور میں نہ سہولتیں تھیں، جس دور کے اندر نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی سواری اس لحاظ سے تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے یہ سفر، اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ کیا تکالیف، کیا مسائل، کیا مصائب تھے
اور ان مصائب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی طویل مسافت ہے اس کو سفر کر کے یہ تمام حجاج یہاں پر پہنچے ہیں. کچھ عمرہ زائرین ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مقام تک پہنچیں, اس کی زیارت کریں اور اس نسبت سے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے حج کو مقبول بنانے کے لیے رب کے حضور یہ دعا ضرور کی جائے. دیکھیے اب سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یہ درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نیچے کی جانب یہاں پر اپنے قدم جما کے رکھیں, اور یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے, یہ کافی طویل مشقت ہے. یہ مشقت عشق والے ہی برداشت کر سکتے ہیں. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جذبہ رکھتے ہیں اور جو عشق کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں, وہی اس جذبے میں جڑ کر یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمت دے. بالخصوص ہمارے آگے یہ ایک خاتون جا رہی ہیں جو کہ عمر میں ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں, لیکن ان کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے. آپ دیکھیے یہ آپ کو اگر غار کا دہانہ نظر آ رہا ہے جس کے اندر لوگ جا رہے ہیں, کچھ دیر کے لیے جائیں گے وہاں پر, کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا کہتے ہیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ یہاں پہ کچھ لمحات گزار سکیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غار حرا کی عبادت کی چند ساعتوں کو محسوس کر سکیں, اس جذبے کو محسوس کریں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 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 الذی بنعمت جلالہ الصالحات. رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہمیں اس غار حرا کے اس دہانے تک پہنچایا کہ جہاں سے میرے اور آپ کے آقا مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اس غار حرا کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں, اور وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے لمحات پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اسی مقام پر. اقرأ بسم ربک الذی خلق کے الفاظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے اسی مقام پر. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اسی مقام پر, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسی مقام پر آئیں, اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غار حرا کی وحی برکات حاصل کیا. آئیں ہم اور آپ چلتے ہیں اس غار حرا کے اندر اور کوشش کرتے ہیں کہ اس فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی, جن فیوز و برکات کی بدولت جس عشق میں جڑ کر ہم اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام على سيدي يا رسول الله. الحمدللہ ہم اس غار کے اندر آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اس منزل کی طرف. آپ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اچھا خاصا شور و غل بھی ہے. یہ دیکھیے اس غار کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں, پیچھے کافی طویل قطار ہے لوگوں کی, لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں یہاں پہ. کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس غار کے اندر داخل ہو سکیں. اس غار کے اندر داخل ہو کے ہم آگے کی جانب جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اس کام میں اس مقصد میں کامیابی عطا کریں. اللہم صلی علی سیدنا. مشکل راستہ ہے, لوگ پریشان ہیں, یہاں پہ کچھ خواتین اس حوالے سے پریشان ہیں کہ سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے اور دشواری ہو رہی ہے, تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اس جگہ پر اس دربار میں آ رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھیے ہم ایک خطرناک ایک پرخطر راستہ صرف سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی کوئی اور چیز سفر کو اس راستے کو ہم مکمل نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کریں. آپ دیکھیے
کہ خواتین کے لیے بہت مشکل ہے. کوشش کریں خدا کے واسطے کہ آپ لوگ جب یہاں پر آئیں اپنی خواتین کو اس لحاظ سے ضرور سمجھائیں کہ جس نسبت سے اس نیت سے آ رہی ہیں تو کیونکہ غیر مرد سے اگر ہاتھ لگے تو یہ یقیناً ایک بے ادبی بھی ہے اور گناہ بھی ہے. اس سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں پر کرم فرمائے انشاءاللہ اور آسانی فرمائے. غار ہرا کے باہر کے مناظر ہے. غار ہرا کے اندر شکر ادا کر رہا ہے, کوئی دعا پڑھ رہا ہے, کوئی نوافل ادا کر رہا ہے. کوشش کریں کہ جب رشت اتنا اعلیٰ ہو تو اس میں سجدہ شکر ادا کریں, 1 منٹ لیں, دعا کریں اور انشاءاللہ واپس باہر آ جائیں تاکہ سب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد يا رب العالمين Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini mübini İslam'ı آمین yaşayan kullarından olmayı bizlere nasip eyle Allah. Ya Rabbi bizlere Müslümanca yaşamayı ve Müslümanca ölmeyi nasip eyle Allah. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ سے بھائی انہوں نے سورہ اقرا کی جو آیات ہیں پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی. ہمارے ترکی کے بھائی بہت بہترین تلاوت ماشاء اللہ سے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ در لوگ اندر جا رہے ہیں, وہاں پہ نماز ادا کرتا ہے, کوئی سجدہ کرتا ہے اور یہاں پہ باہر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح یہاں پر پہنچ کر سجدہ شکر ادا کریں اور باہر آ جائیں انشاءاللہ. الحمد للہ الذی بعزت جلالہ تتم الصالحات. الحمد للہ الذی بنعمت جلالہ تتم الصالحات. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم تیری بارگاہ میں جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ تو نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مصلی پر جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے غار ہرا پہ, سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ایک کثیر تعداد جمع غفیر عوام الناس کا ہے. ہمارے الحمدللہ فرقان بھائی, شہاب بھائی اور یہ تمام لوگ یہاں پر ہیں ماشاءاللہ سے. دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے علم میں, عمر میں, صحت, حلاوت مانی, مشکر سن بے پناہ برکت عطا فرمائے. سب کی مشترکہ کوششوں سے یہ ممکن ہو پائے. ہمارے ترکی سے بھائی ہیں, تھوڑی اردو آتی ہے. اردو تھوڑا جانتا ہوں ماشاءاللہ. کیسا رہا ماشاءاللہ آپ سفر بتائیں تھوڑا سا. الحمدللہ غار ہرا کا گزر گیا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آئے. الحمدللہ سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو انہوں نے ہمارے لیے منتخب فرمایا. اللہ تبارک پاکستان ترکیہ کاردیش, پاکستان زندہ باد. انہوں نے کہا پاکستان ترکی بھائی بھائی, پاکستان ترکی زندہ باد. جزاک اللہ. آپ کا نام؟ السلام علیکم, میرا نام دینیس. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اب بہت پاکستانی ماشاءاللہ استنبول. دینیس بھائی ہمارے, انہوں نے بہت وہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت انہیں کرم فرمائے, کامیابی عطا کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی استطاعت, اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی صرف اس بنیاد پر اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غار ہرا کی زیارت کے لیے حاضر ہوں, وہاں سجدہ شکر بجا لائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک طویل سفر طے کر کے ہم غار ہرا تک پہنچے, صحیح کی. اور الحمدللہ یہ تمام کاوشوں اور کوششوں کا سہرا جاتا ہے ہمارے محترم جناب فرقان بھائی کے سر اور یعقوب بھائی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تحریک چلائی اور مجھے اور شہاب بھائی کو لے کر یہاں تک پہنچے. ہم نے اپنے ویلاگ میں پورا سفر بیان کیا, تمام چیزیں بیان کی, جو چیدہ معلومات مجھ تک میرے پاس تھیں وہ آپ کو بیان کی. لیکن ہمارے محترم جناب حافظ فرقان قادری صاحب جو مختلف اپنے ویلاگس میں بھی ہمارے مختلف اس میں دیکھا ہمارے امام بھی ہیں, منا ہو, مزدلفہ ہو, عرفات ہو, ہر جگہ پر ساتھ رہے. ان کی امامت میں, ان کی اقتداء میں ہم نے نمازیں ادا کی. الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑا سا ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس غار ہرا کی کچھ اہمیت تو
ہمیں پتہ ہے کہ پہلی وحی کا نزول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا وہ مقام ہے اور خوشبو کیا کمال یہاں پر ہے، مطلب لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے یا یہاں پر موجود شخص ہی محسوس کر سکتا ہے؟ حافظ صاحب آپ فرمائیے۔ میں سید نعمان الحق صاحب کی بات ہی کو جوڑتے ہوئے آگے جو ہے چلاتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غار میں آ کر عبادت فرمایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سلسلہ رہا یہاں عبادت کا، جس کے بارے میں ایک عام بات ہے کہ سن رکھا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، مطلب وہ پہلی آیت، وہ پہلی وحی جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو ہم اس نسبتاً کہ اس پہاڑ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے عبادت فرمایا کرتے، ابھی میں وی لوگ کے مطلب اس کے ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ بالکل مکہ ٹاور سامنے آپ کے بالکل بیک پہ نظر آتا ہے۔ جب آپ غار ہیرا کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں عبادت فرمایا کرتے تو وہ غار کے سامنے سے جو ایک چھوٹا سا رستہ جو بالکل نظر آتا ہے، بالکل خانہ کعبہ سامنے نظر آیا کرتا تھا۔ ابھی تو یہ ایسا ہو گیا کہ اونچی اونچی عمارتیں ہو گئیں، تو اس وجہ سے صرف مکہ ٹاور سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب یہاں پر عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے تو سامنے کعبۃ اللہ شریف نظر آتا، اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آیا کرتی ہیں۔ آج ہم ابھی حساب لگا رہے ہیں کہ ہمارے لیے باقاعدہ رستہ بنا دیا گیا، چڑھنے والوں کے لیے چڑھائی کا رستہ بنا دیا اچھا فیئر کر کے، اور سیڑھیاں باقاعدہ دونوں طرف سے سپورٹڈ بنا دی گئیں، یعنی کہ لوہے کا گرل لگا کر بالکل مضبوط اسے کر دیا گیا، اور ہمیں اس پہ آنے میں مشقت ہو رہی ہے اور کسی کے سانس پھول رہے ہیں، کسی کے گھٹنوں میں مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن اس سرزمین کی برکتیں ایسی ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ابھی بھی الحمدللہ ہم ایک سفر طے کر آئے، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دوبارہ چڑھ سکتا ہوں، بالکل مجھے کوئی تھکن محسوس نہیں ہو رہی، یہ اس سرزمین کی برکتیں ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا اس غار ہیرا کی نسبت سے ہم یہاں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل امت مسلمہ کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ ویسے تو واقعی اللہ رحمان ہے، برکتیں تو انہی کی مل رہی ہیں، کل کائنات کو کیا کل جہان کو انہی کی برکتیں مل رہی ہیں، کیونکہ آپ ہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یہ انہی کی برکتیں ہیں جو سب کو مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں مرنے سے پہلے قبر میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، اسی طرح سے جڑے رہیے۔ مکہ معظمہ کی مقدس زیارات اور مقدس مقامات، ان تمام کو لے کر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہے۔ ہم نے یہ صحیح کی کہ ہم نے جو یہ سفر عشق، سفر حج شروع کیا، اس سفر عشق میں وہ مقامات جن مقامات کو جاننا ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور یہاں پر پہنچنے کے طریقے کیا ہیں، ان تمام کے اوپر ہم نے بات کی، ہم نے کوشش کی۔ انشاءاللہ آئندہ کی زیارات کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اگلے ولاگ میں کچھ نئی باتیں، نئی چیزیں اور نئے مقامات ہوں گے، اس کے اوپر گفتگو ہوں گی۔ ابھی تو آپ یہ کہہ لیں کہ مکہ ہے اور اس کے بعد پھر مدینہ ہی مدینہ ہے، مدینہ حقیقتاً مدینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے وہ محبت، عقیدت، چاہت، انسیت کو مزید تقویت دے، مزید اس کے اندر برکت عطا فرمائے، اور آپ جڑے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری صحیح کو بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔